شادیوں مہنگی شادیاں تو دراصل بہت خطرناک ہیں، معاشرے میں ایک ناسور ہیں، اور یہ صرف ایک عمل کو اگر ہم درست کر دیں گے تو اس سے بڑھ کر کئی اور دوسرے مسائل بھی حل ہوں گے۔ یقیناً بہترین نکاح وہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ اس کے مد مقابل زیادہ خرچ، کم خرچ کا اپوزٹ ہوتا ہے زیادہ خرچ، اور بہترین کا اپوزٹ ہوتا ہے بدترین۔ بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہو۔ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں اس قسم کے نکاح میں شرکت نہ کریں، لوگوں سے وعدہ لے رہے ہیں۔ ابھی یہاں پر بھی میں وعدہ لیا اور سارے سامعین ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ نکاح کے دن کی دعوت تام سے ہم اجتناب کریں گے، نکاح میں شرکت کریں گے، دعوت تام سے اجتناب کریں گے، اور زندگی کا سرمایہ 50%، 40%، 60% سرمایہ شادیوں پہ خرچ ہو جا رہا ہے۔ یہ پیسہ تعلیم و تربیت پہ ہونا چاہیے۔ وہ قوم یقیناً ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کرتی ہے۔ جس قوم میں تعلیم کو اہمیت نہیں دی جائے گی اس قوم کا خدا ہی نگہبان ہے۔ آج حالات یہ ہے کہ لوگ شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن تعلیم کے لیے ان سے ایک پیسہ نہیں نکلتا، جو کہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ دراصل یہ باتیں دکشن بھارت کے مشہور شکشا ود اور شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالقادر خان نے کہی۔ دراصل بیتی رات مہانگر کولکاتہ کے کولو ٹولہ میں لال مسجد میں ایجوکیشنل اویئرنیس کانفرنس کا آیوجن کیا گیا، جس کے مکھیہ وکتا عبدالقادر خان تھے۔ اس کانفرنس میں کولکاتہ کے وبھن سماجک سنگٹھن سے سینکڑوں کی سنکھیا میں لوگ اپستھت ہوئے۔ وہیں ان کے علاوہ شاہین اکیڈمی کی اور سے ہاوڑہ میں چلائی جانے والے شاہین اکیڈمی اور الہدا اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے۔ اس پروگرام میں تقریر کرنے والے ڈاکٹر عبدالقادر نے کولکاتہ کے مسلمانوں سے کہا ہے کہ اب آپ لوگ شادیوں میں خرچ کرنا چھوڑیے اور تعلیم پر خرچ کریں، کیونکہ ایک ماتر تعلیم یعنی شکشا ہی وہ راستہ ہے جس سے آپ کی ترقی ممکن ہے۔ کہتے ہیں کہ آوشکتا ہی آوشکار کی جننی ہے۔ اس سنستھان کی استھاپنا کی کہانی بھی کچھ اس طرح ہی ہے۔ قابل غور ہے کہ ڈاکٹر عبدالقادر اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ایک اچھا شکشن سنستھان تلاش رہے تھے، لیکن انہیں اپنے آس پاس ایسا کوئی بھی شکشن سنستھان نہیں ملا جو ان کی سوچ کے مطابق ہو اور جس میں وہ اپنے بھائی کا داخلہ کروا سکے۔ اسی لیے انہوں نے اپنا سنستھان کھولنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سال 1989 میں بیدر میں صرف 17 بچوں کے ساتھ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوٹ کی استھاپنا کی۔ انہوں نے واجب فیس میں بہتر شکشا دینے کا لکष्य رکھا۔ انہیں اس نیک ارادے میں کامیابی ملنے لگی اور آج یہ دیش کا ایک اگرنی شکشن سنستھان بن چکا ہے۔ اب اس سنستھان میں ہزاروں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہیں آپ کو بتا دیں کہ اس تعلیم کانفرنس کے کنوینر مولانا ذکی مدنی نے کہا ہے کہ آج دیش میں دلت سے بھی زیادہ مسلم سماج کی حالت ہے۔ شکشا کے میدان میں یہ سب سے پیچھے ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ تعلیم پر محنت کریں۔ الحمدللہ آج کلکتہ شہر میں لال مسجد میں تعلیمی بیداری پروگرام ہوا۔ یہاں پر گفتگو ہوئی ڈراپ آؤٹ کو کس طرح سے اسکول میں لانا ہے، مدرسہ پاس آؤٹ، مدرسہ ڈراپ آؤٹ۔ مدرسہ پاس آؤٹ سے مطلب ہم علماء کو لیتے ہیں، مدرسہ ڈراپ آؤٹ سے مطلب حفاظ کو لیتے ہیں۔ ان کو کس طرح سے عصری تعلیم سے جوڑا جا رہا ہے۔ مدرسہ پلس کا تعارف ہوا۔ یہاں پر معززین شہر کلکتہ سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ تعلیم کو ترجیح دینا ہے، فضول خرچی ختم کرنا ہے، شادیوں پہ خرچ ختم کرنا ہے، تعلیم و تربیت پہ خرچ بڑھانا ہے، تہذیب کی حفاظت کرنا ہے، نسل کی حفاظت کرنا ہے۔ اور ماں باپ سے بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کی خواہش رکھیے، ضرور رکھیے، لیکن یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میری اولاد میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے، جنت میں درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اگر یہ ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب، ماں باپ بھی کامیاب، ملت بھی کامیاب۔ اور ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ فضولیات ختم کریں اور تعلیم کو ترجیح دیں، اور یہ عجیب و غریب مغربی تہذیب کو جو نسل اپنائی رہی ہے اس سے پرہیز کریں۔ اپنی شناخت کی حفاظت بھی کرنا ہمارا اہم فریضہ ہے، اور یہ مخلوط تعلیم کے برے اثرات جو ہو رہے ہیں اس کو لوگ محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ یہ خطرناک ہے، جس کی وجہ سے نسل کا کافی جو ہے وقت، انرجی، فوکس، دھیان ضائع ہو رہا ہے۔ 8 9 سے لے کر 12 تک کم سے کم سپریٹ تعلیم ہو، یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہ اب جاگنے کا وقت آ گیا ہے، اب جاگنے کا وقت آیا ہے۔ تبصرے، میٹنگ، تحاریر سے چھوڑ کر عمل کریں، ایک چھوٹا چھوٹا عمل شروع کریں۔ اللہ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور زیادہ کام لیتا ہے، کام کرنے والوں کو ہی کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم تبصرے کرنا چھوڑ کر عمل کریں۔ پورے محلے کے بچوں کی نہیں کر سکتے تو ایک بچے کی مدد کریں۔ جب تک کہ کمیونٹی کا سپورٹ نہیں ہوتا، انوالومنٹ نہیں ہوتا، یہ تعلیم کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ برائیاں ختم کرنا
شادیوں महंगी شادیاں تو دراصل بہت خطرناک ہیں، معاشرے میں ایک ناسور ہیں، اور یہ صرف ایک عمل کو اگر ہم درست کر دیں گے تو اس سے بڑھ کر کئی اور دوسرے مسائل بھی حل ہوں گے۔ یقیناً بہترین نکاح وہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ اس کے مد مقابل زیادہ خرچ، کم خرچ کا اپوزٹ ہوتا ہے زیادہ خرچ، اور بہترین کا اپوزٹ ہوتا ہے بدترین۔ بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہو۔ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں اس قسم کے نکاح میں شرکت نہ کریں، لوگوں سے وعدہ لے رہے ہیں۔ ابھی یہاں پر بھی میں وعدہ لیا اور سارے سامعین ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ نکاح کے دن کی دعوت تام سے ہم اجتناب کریں گے، نکاح میں شرکت کریں گے، دعوت تام سے اجتناب کریں گے، اور زندگی کا سرمایہ 50%، 40%، 60% سرمایہ شادیوں پہ خرچ ہو جا رہا ہے۔ یہ پیسہ تعلیم و تربیت پہ ہونا چاہیے۔ وہ قوم یقیناً ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کرتی ہے۔ دیکھیے، اقدام اگر شروع کریں، کام کرنا شروع کریں گے تو اللہ دل بھی کھولتا ہے، راستے بھی کھول دیتا ہے۔ تو کام شروع ہونا، ایک چھوٹے چھوٹے کام اگر شروع کریں گے تو ایک ماحول بنے گا۔ ماحول بنانا ہے، برائی کو ختم کرنے کا ماحول، اچھائی کو پھیلانے کا ماحول، اچھے کام کرنے والے کو دیکھ کر، اس کے عمل کو دیکھ کر خوش ہونے کا ماحول۔ کوئی کام اچھا کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر خوش ہونا بھی، اس کے اچھے عمل کو دیکھ کر خوش ہونا بھی ثواب ہے۔ اگر یہ احساس ہو جائے تو کام کرنے والوں کی بھی ہمت بڑھے گی اور اچھے کام شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیے، زکوٰۃ کا اجتماعی استعمال ہونا چاہیے۔ اس میں صرف بانٹ دینے سے کام کرنے والی کو، کام کرنے والے کو زکوٰۃ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ زکوٰۃ پابندی سے نکالنا ہے، اس کا اجتماعی استعمال ہو جائے تو یقیناً کام ہوگا۔ زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا میں دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بیدر میں بھی برانچ ہے اس کی، زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا، وہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی سینٹر یہاں ہو، یا کلکتے والوں کا ہو، یا زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا کی شاخ یہاں ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے زکوٰۃ کا صحیح استعمال ایک بڑا حل ہے۔ دیکھیے، یہ لوگ ہی آگے بڑھ کے کام کر سکتے ہیں، اور اب شاہین تمام بلا لحاظ مسلک اور انہیں فکری نظر سے ہم کام کر رہے ہیں، سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو بازو کو رکھ کے کام کریں گے، اور یہ لوگ ماشاءاللہ بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا۔ اس کے ذریعے ہم کو امید ہے کہ کلکتے میں ایک انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ ہمارے 60 برانچز ہیں، وہ شروع ہو گئے ہیں، اور 20-25 الحمدللہ شاہین کے طرز سے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ 5-7 سال اور لگیں گے، اور ہم شاہین کے سائز کے، شاہین کے کلچر کے 500 اداروں کی ہم امید کر رہے ہیں۔ یہ شاہین میں کروں یا میرے نام سے کرے یا شاہین کے نام سے ہو، نہیں، کوئی بھی کرے، کسی بھی نام سے کرے، اور 500 ایسے سینٹر بن جائیں گے تو انشاءاللہ نسل ترقی یافتہ بن جائے گی، طاقتور بن جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے اپنی تقریر کے درمیان مسلمانوں کی تعلیمی رپورٹ پیش کی ہے کہ ہم لوگ دلت سے نیچے جا چکے ہیں۔ 2006 میں رپورٹ آئی تھی، آج اس سے ہم اوپر نہیں اٹھ سکے ہیں۔ تو اس لیے ہمہ وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم تعلیمی بیداری کے تعلق سے کنونشن، کانفرنسیں کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اسکول کھولیں، مسجد کو تعلیم کی گاہ بنائیں۔ مسجد میں تو کم سے کم 5 کلاس تک تو کلاس چل ہی سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ بیداری لانے کے لیے کہ شہر کے لوگ اگر توجہ دے دیں اور مساجد کے ذمہ داران توجہ دے دیں تو مساجد میں بھی شاہین کا سینٹر قائم ہوگا، اور ہو سکتا ہے جیسے اس میں سے ایک یہ لال مسجد ہے، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بھی یہ سینٹر قائم ہو۔ تو الہدیٰ گروپ جو ہے شاہین کے ساتھ ساتھ اور پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور شاہین کی نگرانی میں الحمدللہ یہاں 2 شعبہ چل رہا ہے۔ ایک شعبہ تو یہ ہے مدرسہ پلس کا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک فرنچائزی ہے شاہین نیٹ اکیڈمی، جس میں میڈیکل کی تیاری کرائی جا رہی ہے۔ اور ہمارے ساتھ آج ہمارے یہ 3 ٹیچر ہیں، یہ حمزہ سر ہیں، کیمسٹری کے ٹیچر ہیں، یہ انعام الحق سر ہیں، یہ بائیولوجی کے ٹیچر ہیں، اور یہ بھی بائیولوجی بھی پڑھاتے ہیں، اور یہ ہمارے اکرم گیاس صاحب ہیں، یہ فزکس پڑھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ 9 بچوں سے یہ نیٹ کا شعبہ چل رہا ہے، اور سارے بچے موجود ہیں، اور بڑی محنت ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اچھا رزلٹ لے کر کے یہ آئیں گے۔ بڑے اچھے ٹیچر ہیں یہ لوگ، 10-10 12-12 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور بچے بہت مطمئن ہیں۔ 9 بچے آئے تھے، 9 بچے ابھی شاہین نیٹ اکیڈمی میں پڑھ رہے ہیں، کوئی ڈراپ نہیں ہوا الحمدللہ۔
इंशाअल्लाह ताला देखिए इनके आने से तो जो तहरीक पैदा होती है, बेदारी पैदा होती है, वो तो होगी ही। हमारे अलावा आप लोगों के अंदर भी बेदारी आएगी, आवाम के अंदर भी बेदारी आएगी कि एक आदमी अपनी पीराना साली में अपनी उम्र तभी उम्र को पहुंचने वाले हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोज़ सफ़र हो रहा है इनका। कम से कम इनकी हालत पर भी हम लोगों को रहम करना चाहिए और इनके साथ साथ रहना चाहिए, इनकी तरह और भी लोगों को खड़ा होना चाहिए। और शहर कलकत्ता को ख़ास तौर पर, शहर कलकत्ता से पूरे हिंदुस्तान का इदारा चल रहा है और चलता था, लेकिन महरूमी है कि कलकत्ता अब तक बहुत सारी चीज़ों से महरूम है। तो इस आज यहाँ पे तालीमी बेदारी कन्वेंशन में शिरकत का मौका मिला। जनाब मौलाना ज़की मदनी साहब की सदारत में। सच्चाई तो ये है कि हर ज़माने में मस्जिद के साथ अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई यूनिवर्सिटी था तो वो सुफ़ा था। उसका आज तक कोई मिसाल बन ही नहीं सका। तो उसी मिसाल को मौलाना मदनी साहब ने आज कायम किया कि मस्जिद के साथ तालीमी मरकज़ भी होना ज़रूरी है। और मैं इसके लिए इनका भी और आए हुए तमाम मेहमानों का भी तायद करता हूँ, और आप तमाम मीडिया हजरात के जो अफराद आए उनका भी, कि मस्जिद में जब बच्चे या अवाम या स्टूडेंट जब आएंगे तो उनकी कोशिश ये होगी कि जूता बाहर रख देंगे, उनकी कोशिश ये होगी कि वो पाक साफ रहेंगे, उनकी कोशिश ये होगी कि बावजू रहेंगे। काश हमारी माँ भी रोटी का आटा गूंदते वक्त बावजू हो जाए, चावल पकाते वक्त बावजू हो जाए। जब बच्चा शिकम में हो तो नमाजों की पाबंदी कर लें, जिक्र कर लें, तो इंशाअल्लाह वो बच्चा भी कामयाब होगा। जो बच्चा यहाँ पढ़ेगा क्लास नर्सरी से क्लास 5 तक, तो पाक साफ होकर पढ़ेगा, तो वो कुरान को भी पढ़ेगा, साथ में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह वगैरह इन चीज़ों का भी तालीम हासिल करेगा, और इंशाअल्लाह वो बच्चा कामयाब होता हुआ नजर आएगा। कलकत्ता में शाहीन नीट एकेडमी, आवाज़ आती? जी। शहर कलकत्ता में शाहीन नीट एकेडमी का सेंटर अलहुदा स्कूल में शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर शाहीन का पूरी रहनुमाई है और सिस्टम पूरा हम दे रहे हैं। इधर से क्वेश्चन पेपर आते हैं, टीचिंग शेड्यूल आता है, और शाहीन की निगरानी में ये शुरू हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा एक बड़े पैमाने पे यहाँ पे खिदमात होंगे और बड़ी तादाद में नस्ल फ़ायदा उठाएगी।